کیسے لوگوں کی؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر غلط کام کریں۔ کیسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ جو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر ان سے غلطی ہو جائے۔ دیکھیے اگر یہ آیت کو اس حدیث سے اگر جوڑ کر ہم سمجھے جو پچھلے درس میں ہم نے سنی تھی وہ حدیث کہ ایک شخص اسلام سے مرتد ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے اور مشرکین سے جا ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سوء بجہالۃ، جہالت اور نادانی اور غلطی سے اگر وہ غلطی ہو جائے، نادانی اور جہالت سے اگر وہ غلطی ہو جائے، گویا کہ کفر اور شرک بھی نادانی اور غلطی ہو سکتی ہے، نادانی اور غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے ناپسند ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے سخت ناپسند ہے جنہیں یہ معلوم ہے کہ شرک ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ کفر ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں، یا تو اپنی عزت کی بنیاد پر، یا اپنے پیٹ کی بنیاد پر، یا اپنے حواریوں کی بنیاد پر، یا اپنے دوست احباب کی بنیاد پر، جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کو ایسے بندے سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی طرح ایک نہ ایک دن کفر اور شرک سے نکال لیتا ہے۔ جو کفر اور شرک کرتے ہیں نادانی اور جہالت کی بنیاد پر، علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا حق اور کیا باطل ہے، اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس دن ان کے سامنے حق آ جاتا ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ مجھے اس شرک اور کفر سے نکال، اللہ نکال لیتا ہے، اللہ نکالتا ہے۔ یہی تو اللہ نے آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب تعویذ گنڈے شرک ہے، ایک مثال یاد ہے تو بتلا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیتیں دے دو آپ، حدیثیں دے دو آپ، سب سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے بڑے مولانا نے کیسا بولے یار، پھر پہننا بول کے کچھ تو ہے بات اس میں، پہن سکتے ہیں۔ قرآن مجید آ گئی، حدیثیں آ گئی، ساری چیزیں واضح ہو گئی، نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں صاحب مگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا، تعویذ گنڈے پہننا چھوڑ دوں گا تو والد صاحب ناراض ہو جائیں گے، امی ناراض ہو جائیں گے، بھیا ناراض ہو جائیں گے، نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح وہ علماء سو، اس امت کے برے علماء جو اس امت کو اس کام پر لگائے ہوئے ہیں، تعویذ گنڈے دے دے کر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شرک اور کفر ہے، واضح آیتیں حدیثیں آنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت میں ہوگا، ہماری جماعت میں شرک و کفر نہیں ہے، ہمارے پاس تو توحید ہے۔ اور اگر اور زیادہ جھنجھوڑا جاتا ہے تو فوراً صحابہ پر، بڑے بڑے ائمہ پر ہاتھ ڈالتے اور کہتے ہیں صحابہ بھی اپنے بچوں کو تعویذیں پہنا دیتے ہیں، ادھر ادھر کی جھوٹی سچی حدیث لا کر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا جانتے بوجھتے ہوئے شرک کو اپنائے ہوئے اور شرک کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہی سے نکالتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اسی شرک اور کفر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالتا ہے جو غلط کو غلط بولتے ہیں، شرک کو شرک بولتے ہیں، کفر کو کفر بولتے ہیں، اور اس سے نکلنے کی چاہ اور تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نکال بھی دیتا ہے، ایک نہ ایک ضرور نکالتا ہے۔ بات نکلی تھی یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو توبہ قبول کرے گا ایسے لوگوں کے جو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر غلطی کرے، اب وہ غلطی چاہے شرک ہو چاہے کفر ہو، حالانکہ یہ معاف نہیں ہوتے، شرک اور کفر ایسا کبیرہ گناہ جو معاف نہیں ہوتا ہے، تب بھی اگر غلطی سے ہو یہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے گا۔ ثم یتوبون من قریب، غلطی اور جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر انہوں نے غلطی تو کی، ایک گناہ تو کیا، خطا تو کی، شرک اور کفر تو کیا، مگر فوراً توبہ کی طرف پلٹے، فوراً اس کام سے بیزار ہو گئے اور توبہ کی طرف آئے،
گویا کہ اس آیت سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنا عمل کر رہے ہیں ہر وقت اپنے عمل پر نگاہ رکھے کہ کہے مجھ سے کوئی شرک و کفر تو نہیں ہو رہا ہے تو مجھے جلد سے جلد اس سے دور ہو جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے جو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی شرک و کوئی کفر کر بیٹھے، پھر وہ فوراً جلد ہی توبہ کر لیں اور اس کام سے بیزار ہو جائیں، اس کام سے دور ہو جائیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ بھی پلٹے گا، اللہ بھی ان کی طرف رحم کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس کی توبہ قبول کی جائے اور کس کی رد کی جائے، اور وہ بڑا حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو توفیق دی جائے توبہ کی اور کس کو نہ دی جائے۔ آیت نمبر 17 سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی اور مکمل بھی آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے، یہ اصل آیت ہے تو آپ کیا رکھ رہا ہو اس ضمن میں کہ آیت نمبر 90 میں اللہ کہتا ہے لن تقبل توبتہم، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہرگز نہیں کرے گا۔ تو کیسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں کرتا ہے، کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے کام کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہ مزدادو بڑھتے چلے گئے، تو کب تک؟ اس کی مدت اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ جیسا میں نے مثال کے طور پر صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹوسٹ دینے کے لیے میں نے کہا 10 سال 20 سال 50 سال، یہ مدت کتنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے، کہتا